بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر مسلم اور ان غیر مسلموں کے پالے ہوئے مشرقی طوطے شریعت اسلامیہ پر اعتراض کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور ان ظالموں کے اعتراضات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جی دیکھیے، اسلام میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، زانی کو رجم کرنا ہے۔ یہ سزائیں تو غیر انسانی ہیں، یہ تو انسانیت کی توہین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ان ظالموں سے کوئی یہ سوال کرے کہ اگر یہ سزائیں غیر انسانی ہیں تو جن ممالک میں یہ سزائیں رائج ہیں وہاں پر جرم کی شرح سب سے کم کیوں ہے؟ حقیقت کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ سختی کے ساتھ انتہائی باریکی میں جا کر تحقیق کی جائے اور اس کے بعد حد نافذ کی جائے۔ یہی آج کے حدیث کے سبق کا موضوع ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الحدود 3581 حدیث کتاب میں اور 27ویں باب میں ہے۔ حدیث کی عبارت کچھ یوں ہے: وعن یزید بن نعیم بن حزال عن ابیہ قال كان معز بن مالك يتيما في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا فأتاه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه فعاد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني زنيت فأقم علي كتاب الله حتى قالها 4 مرات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قد قلتها 4 مرات فبمن؟ قال بفلانة. قال هل ضاجعتها؟ قال نعم. قال هل باشرتها؟ قال نعم. قال هل جامعتها؟ قال نعم. قال فأمر به أن يرجم فأخرج به إلى الحرة فلما رجم فوجد مس الحجارة فجزع فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه فقتله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال هل لا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه رواه ابو داود۔ آپ نے سماعت فرمایا۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں ہے اور یہ روایت کم از کم حسن درجے کی ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یزید بن نعیم بن حزال اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم تھے اور وہ میرے والد کی نگرانی میں تھے۔ انہوں نے قبیلے کی ایک لونڈی سے زنا کیا۔ میرے والد نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس غلط کام کی اطلاع دو تاکہ آپ علیہ السلام آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ مقصد یہ تھا کہ شاید ان کے لیے نجات کا کوئی راستہ نکل آئے۔ وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا ہے، آپ مجھ پر اللہ کا فیصلہ نافذ فرمائیں۔ آپ نے ان سے منہ پھیر لیا، لیکن وہ پہلی بات کو دہراتے رہے اور کہتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ جرم سرزد ہو گیا ہے، آپ مجھ پر اللہ کی کتاب کا فیصلہ نافذ فرمائیں۔ انہوں نے 4 بار اس بات کو دہرایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے 4 بار اقرار کیا ہے، بتاؤ تو نے کس کے ساتھ یہ کام کیا؟ فرمانے لگے فلاں عورت کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کے ساتھ مباشرت کی، یعنی بدن کے ساتھ بدن ملایا؟ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا تو نے اس کے ساتھ باقاعدہ زوجیت والا کام کیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے سیدنا معز کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں رجم کیا جائے۔ انہیں پتھریلی وادی میں لے جایا گیا۔ جب انہیں رجم کیا جا رہا تھا تو پتھروں کے لگنے کی تکلیف محسوس کی تو گھبراہٹ کے عالم میں دوڑے، لیکن سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا لیا، جبکہ ان کے دیگر رفقا پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے اونٹ کی پنڈلی کی ہڈی پکڑی اور اس کو ان کی طرف پھینکا اور انہیں قتل کر دیا۔ بعد ازاں وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا تاکہ وہ توبہ کرتا اور اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث پہلے ہمارے ساتھ گزر چکی ہے۔ یہاں پر جو چیز خاص طور پر میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے انتہائی باریک بینی کے ساتھ پہلے تحقیق کی، اس کے بعد ان پر حد نافذ کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔